والنجم إذا غوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. حضرات گرامی، اور جس انسان دے نال اللہ تعالی محبت فرماندے نے، اللہ تعالی اس نو عقیدہ توحید دی سمجھ عطا فرما دیندے نے. حدیث شریف اندر آندا ہے دنیا دا رزق اللہ تعالی ہر اس انسان نو عطا کردے نے جو اس دنیا اندر آیا. چاہے رب نو منے اللہ پھر بھی عطا کر دے، نہ منے اللہ پھر بھی عطا فرماندے نے. لیکن عقیدہ توحید اللہ تعالی صرف اس نو ہی عطا کر دے نے جن دے نال کائنات دا رب پیار کردا ہے. انسان دی جنت اور جہنم دا فیصلہ انسان دی شکل و صورت دی بنیاد تے نہیں ہونا، بلکہ عقیدہ توحید دی بنیاد تے ہونا ہے. اگر شکل و صورت دی بنیاد تے فیصلے ہونے ہوندے، ابو لہب اتنا خوبصورت سی کبھی بھی جہنم اندر نہ جاندا. اگر شکل و صورت تے فیصلے ہونے ہوندے تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی بھی جنت اندر نہ جاندے. اے عقیدہ توحید دی برکت بلال چل دے زمین تے نے، انہاں دے چلن دی آواز اللہ جنت اندر پہنچا رہی ہے. حضرات، میں بڑے ہی اختصار دے نال 15-20 منٹ دے اندر تواڈے سامنے عقیدہ توحید دے حوالے دے نال 3 باتاں عرض کرنیاں چاہنا. سارے تو پہلی بات، عقیدہ توحید دی اہمیت کی ہے، اور دوسری بات عقیدہ توحید ہے کی ہے، اور تیسری بات اس عقیدے دا سانو دنیا آخرت اندر فائدہ کی ہے. شروع اندر دعا کرنا اللہ پاک سانو اس عقیدے تے زندہ رکھے اور اسی عقیدہ توحید تے اللہ موت نصیب فرمائے. حضرات، عقیدہ توحید دی اہمیت دا اندازہ اس بات تو لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، فرمایا انہاں دی آمد دا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگاں نو ایک اللہ تعالیٰ دی توحید دی دعوت دین. اور عقیدہ توحید دی اہمیت دا اندازہ اس بات تو بھی لگایا جا سکتا ہے، نبی علیہ السلام نے قربانی دے موقع تے 2 جانور ذبح کیتے. ایک جانور ذبح کرن لگے حضور نے اے الفاظ ادا کیتے، اللہم ھذا ان امتی، اللہم ھذا ام محمد و آل محمد. اے اللہ، اے جڑا جانور میں ذبح کرن لگا اے محمد اور آل محمد دی طرفوں ہے. پھر نبی علیہ السلام نے دوسرا جانور ذبح کیتا. آپ نے فرمایا اللہم ھذا ان امتی لمن شہد لک بالتوحید. اللہ، اے دوسرا جانور میرے ہر اس امتی دی طرفوں ہے جیڑا تیری توحید دی گواہی دین والا ہے. میں محمد اس دی طرفوں جانور ذبح کر رہا ہوں.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ حضور نے جانور ذبح کردیاں ہویاں بھی اس امتی نو ہی یاد فرمایا جڑا امتی اللہ دی توحید نو منن والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حجر اسود متعلق ارشاد فرمایا، جان دے جے نا حجر اسود جنت دے اندروں آنے والا ایک پتھر ہے۔ آپ نے فرمایا جدو دنیا تے آیا سی اس دا رنگ سفید سی، آدم دی اولاد نے بوسے لے لے کر کے انہاں دے گناہاں دی وجہ تو اس دا رنگ کالا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، یہ پتھر آئے گا، لہو عینان، اس دیاں دو اکھاں بھی ہون گیاں، وَلَهُ لسان، اس دی زبان بھی ہوئے گی، اکھاں دے نال دیکھے گا اور زبان دے نال بولے گا، اکھاں نال دیکھ کے ہر اس بندے نو پہچانے گا جس نے دنیا تے اس دا بوسہ لیا ہوئے گا، اور زبان نال بول کے ہر اس بندے دی سفارش کرے گا، لمن استلمہ بالتوحید، جس نے سینے دے اندر عقیدہ توحید دی شمع روشن کر کے ان دا بوسہ لیا ہوئے گا، اس توحید تے قائم رہن والے بندے نو، توحید تے مرن والے بندے نو اے پہچانے گا، بول کر کے سفارش کرے گا، ان دی سفارش دی برکت دے نال اور عقیدہ توحید دی برکت دے نال اللہ اس بندے نو معاف بھی کر دین گے، جنت ان دے نام الاٹ بھی کر دین گے۔ حضرات، عقیدہ توحید دی اہمیت دا اندازہ اس بات تو بھی لگایا جا سکتا ہے، انسان کوئی بھی عمل کرے، نماز پڑھے تو تب بھی، روزہ رکھے تو تب بھی، حج کرے، زکوٰۃ دے، کوئی بھی نیکی دا عمل کرے، انسان دا عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوندا جب تک بندے دا عقیدہ توحید نہ ہوئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر کے آئے، حضور دے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے اللہ دے رسول، میرا جڑا باپ عاص بن وائل ہے نا، انہیں سانو ایک وصیت کیتی سی کہ میرے مرن تو بعد تسی دونوں بھائیاں نے، ہشام بن عاص نے بھی اور عمر بن عاص نے بھی، دونوں نے میری طرفوں 100 غلام آزاد کرنا ہے۔ اور جان دے جے غلام آزاد کرن دی کتنی شان ہے۔ حضور نے فرمایا جڑا بندہ ایک غلام آزاد کرے، غلام دے جسم دے ایک ایک حصے دے بدلے اللہ اس آزاد کرن والے دے جسم دے ایک ایک حصے نو جہنم تو آزاد فرما دیندے نے۔ آکھیا میرے باپ نے وصیت کیتی ہے 100 غلام آزاد کرنا ہے۔ اللہ دے رسول، میرا جڑا بھائی عاص بن وائل ہے نا، اس نے ہشام بن عاص بن وائل، اس نے اپنے حصے دے 50 غلام آزاد کر دیتے نے، اور میں نہیں آزاد کیتے، کیوں؟ میں کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئی ہاں، اور اسلام لے آن تو بعد ابو بکر معاویہ صاحب بیان کر رہے سن کہ اپنی مرضی نہیں ہوندی، پھر مرضی بھی مدینے والے دی ہوندی ہے۔ محبوب، میں تواڈے کولوں اجازت لین آیا، میں تواڈے کولوں اپروول لین آیا، اگر اجازت ہوئے گی میں غلام آزاد کراں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اما ابوک لو اقر بالتوحید فصمت وتصدقت عنہ نفعہ ذالک، فرمایا اگر تیرا باپ توحید تے مردا، تو روزے رکھدا، اس نو فائدہ ہونا سی، تو اس دی طرفوں صدقہ کردہ، اس نو فائدہ ہونا سی، لیکن جڑا توحید تے نام مرے 100 غلام بھی آزاد کرو، اس بندے نو بولو فائدہ ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ فائدہ تاں ہی ہوئے گا جب مرن والے دے سینے دے اندر عقیدہ توحید دی شمع روشن ہوئے گی۔ حضرات گرامی، عقیدہ توحید تے اہمیت تے بات کراں، بات طویل ہو جائے گی، کتنیاں ہی مثالہ عرض کرنیاں چاہنا، لیکن وقت دے اختصار تے پیش نظر اگلی بات سمجھانی چاہنا۔
عقیدہ توحید ہے کی ہے حضرات؟ اے عقیدہ فطرت تے ایک چھوٹا جہا بچہ بھی ہے نا، اس دے کولو سوال کرو تیرے پیدا کرن والا کون ہے، بچہ بول کر کے آکھے گا اللہ۔ چھوٹے جے بچے کولو بھی سوال کرو کہ کائنات دا رب دے بارے کہ تیرے پیدا کرن والی ذات کتھے بلند ہے، عرش دی طرف اشارہ کرے گا، آسمان دی طرف اشارہ کرے گا، چرند پرند جام دے نے ساڑھے پیدا کرن والا کو نے، جانور جام دے نے ساڑھے پیدا کرن والی ذات کو نے، جمادات نباتات دنیا دی ہر ایک چیز پہچان دیئے ساڑھے پیدا کرن والی ذات کو نے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر ایک پرندے دا ذکر کیتا جو بالکل چھوٹا جا پرندہ ہے، لیکن اس دی فطرت دی اندر عقیدہ توحید کتنا پیارا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر تے قرآن اتریا حضرت سلیمان علیہ السلام دا ذکر اللہ پاک دے قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے سلیمان پیغمبر نو بڑیاں لمبیاں حکومتاں تا کیتیاں، یہ پرندیاں دیاں بولیاں بھی جان دینے، جانوراں دیاں بولیاں نو بھی سمجھ دینے، انساناں دیاں بولیاں نو بھی جان دینے، ہر علاقے دی بولی جان دینے، ہر علاقے دی بولی پہچان دینے۔ سلیمان پیغمبر نو اللہ پاک نے اتنی بڑی حکومت عطا کی تھی کہ سلیمان پیغمبر جیسیاں حکومتاں نہ پہلے کسے نو ملیاں نہ بعد اندر کسے نو ملیاں۔ ایک دن اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام انج کر کے پرندیاں دی حاضری لگام دینے، قرآن نے آکیا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ سلیمان پیغمبر نے پرندیاں دیاں حاضریاں لگائیاں، سلیمان پیغمبر فرماندے مالیا لا ارل الہدہد کی ہویا مینوں ہدہد نظر نہیں آندا، ہدہد غائب ہو چکے ہیں۔ فرماندے نے ہدہد جدو میرے پاس آیا کی ہوئے گا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یہاں تے میں انہوں سخت ترین سزا دواں گا، لیکن اگر جرم اس تو بھی بڑا ہویا او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر میں اس نو ذبح کر دواں گا۔ حضرات گرامی اگے سلیمان پیغمبر نے منو تینو بڑا پیارا جملہ سمجھایا او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یا میرے کل واضح دلیل لے کر کے آئے گا۔ سلیمان پیغمبر نے قیامت تک دے آنے والے لوگاں نو پیغام دے دیتا، لوگوں دلیل تو بغیر بات کرنی بھی نہیں، اور دلیل تو بغیر بات سننی بھی نہیں، اور جھگڑیاں دا حل بھی دلیل اندر ہے، اختلافات دا حل بھی دلیل اندر تلاش کرے آجے۔ اگر کوئی واضح دلیل لے کر کے آ جائے پھر لڑائی بھی نہیں ہوئے گی، پھر جھگڑا بھی نہیں ہوئے گا، بلکہ ان دی بات نو تسلیم کر لیا جائے گا۔ حضرات گرامی ابھی باتاں ہو رہی نے، سلیمان پیغمبر اے باتاں کر رہے نے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ ابھی باتاں ہو رہی ہیں، گلاں ہو رہی نے، قرآن نے اعلان کیتا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی
تھوڑی دیر گزری ہے تے ہد آ گیا سلیمان پیغمبر سوال کر دے ہد کدھر گیا سی تو میری محفل دے اندر نہیں سی میں پرندیاں دی حاضری لگائی ہے تو اس حاضری اندر گیا سی بتلا کدھر گیا حضرات گرامی ہد کہنے لگا احط بما لم تحط بھی اے سلیمان پیغمبر جلدی نہ کرے آجے منو سزا دین اندر جلدی نہ کرے آجے میں کہ ایسی خبر لے کر کی آیا جڑی خبر تواڈے کول نہیں ہے وجئتک من سبا بنبأ یقین میں اڑدا ملک سبا اندر چلا گیا او تو میں خبر لے کر کے آیا ہوں اور میں بتلا کیڑی خبر لے کر کے آیا ہوں کہنے لگا سلیمان پیغمبر میں ایک انج دی قوم وے کر کے آیا ہوں جڑی قوم اللہ دی عبادت نہیں کر دی بلکہ اللہ نو چھوڑ کر کے انہاں دی عبادت دے انداز کی نے عورت انہاں تے حکمرانی پی کر دی ہے اے عورت بھی تے ان دی قوم بھی اے سورج نو سجدہ کر دینے سورج دی پوجا کر والے حضرات گرامی میں جڑا مسئلہ بیان کرنا چاہنا ہوں حضرت سلیمان پیغمبر فرمان دینے اگر سورج نو سجدہ نہیں کرنا بتلا کنو سجدہ کرنا حضرات گرامی عقیدہ توحید عقیدہ فطرت اللہ سمجھانتے آ جائے خود سمجھ جائے نہ سمجھانتے آئے انسان ہو کر کے قبراتے شجراتے جھکن والا بن جائے غیر اللہ دے کولو سوال کرن والا بن جائے حضرات گرامی عدد پتہ کی کہندہ اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا ہو لہ العرش العظیم حضرات گرامی یہ پرندہ بول کر کے کہنے لگا اے سلیمان پیغمبر او سورج نو سجدہ کر دینے اور نہ سورج نو سجدہ نہیں کرنا چاہیے اللہ یسجد للہ بلکہ سجدے دے لائق کونے کائنات دا رب حضرات گرامی کتے یاد آئے یزدانی شہید رحیمہ اللہ فرماندے بالکل نکی جی سری والا اللہ نے توحید دی سمجھ عطا کر دیتی آکھیا مالکا تیریاں مرضیاں نے جے سمجھانتے آ جائے نکی جی سری دے اندر عقیدہ توحید دا فہم پیدا کر دے نہ سمجھانتے آئے بڑے بڑے سیروں والے بھی اپنے سر نو غیر اللہ دے سامنے چکان والے بن جان حضرات عقیدہ توحید عقیدہ فطرت ہے اگر اس سے بات کریں بات طویل ہو جائے گی آخری بات توجہ دے نال سننا اس عقیدے دا دنیا اندر فائدہ کی ہوئے گا آخرت اندر فائدہ کی ہوئے گا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری سرکار نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہتے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا من ماتا وہو یعلم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے دی زندگی دا آخری کلمہ آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا ادھروں روح نکلے گی ادھروں اللہ جنت اندر داخل فرما دین گے فرمایا ادھروں روح نکلے گی ادھروں اللہ جنت عطا کر دیں گے تائیوں شیخ القرآن دعا کیتا کر دے سی جدو آخری آوے سا اللہ میں پڑھا لا الہ
انجنی پیار دے نال محبت دے نال تسی پڑھو میں دعا کرنا مولا جویں اج کلمہ پہ پڑھنے موت دے وقت بھی سانو کلمہ پڑھن دی توفیق عطا فرما جدو آخری آوے سا اللہ میں پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبا اللہ منو فقط سہارا تیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے ایک کوئی پھیرا ہے ایک نظر بچا کے ٹور چلیے سادہ اگے سفر لمبے رائے حضرات گرامی آئیے اس رب دے در تے آئیے اس پروردگار دے در تے آئیے جڑا آوازاں لگا رہے ہیں آج منگ لے جو کچھ چاہنا ہے میں ربا تیرا کیوں شرمانا ہے ہوئے غیران دے کیوں تو جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ منو ملنے دا لگدا کرایا نہیں چوکیدار بھی نالے بٹھایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں تو پھر بھی میرے بوئے تے آیا نہیں کہو لا الہ الا اللہ حضرات گرامی آخری بات مالک وعدہ لگام دے او بندیا آتے صحیح تو میرے در تے آیا نہیں میرے در تے سر نو جھکایا نہیں ہے خالی ہاتھ آویں چولی پر دیوان خالی ہاتھ آویں چولی پر دیوان تینوں مال اولاد تے زر دیوان تیری ہر مشکل میں کر حل دیوان ایک کری سارے مل کے آکھو لا الہ اللہ اسی عقیدے تے زندہ رکھے اسی تے ہی اللہ موت نصیب فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب والنجم إذا غوى